أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم مولانا محمد عارف صاحب ضلع صدر جمعیت علماء بھرتپور، مولانا محمد حسین صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء بھرتپور، مولانا محمد دلشاد صاحب قاسمی مرکزی آرگنائزر، جناب قاری عبدالستار صاحب محتمم مدرسہ تجوید القرآن، میرے ساتھ تشریف لائے مولانا وقار احمد صاحب رحیمی، جناب محمد یونس صاحب پالکی، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام اور ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تاخیر سے آنے کے لیے معذرت کرتا ہوں، حالانکہ یہ آج جو ہوا ہے یہ بالکل میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میری 99% کوشش یہ رہتی ہے کہ وقت مقررہ پر پہنچوں اور پروگرام وقت مقررہ کے اوپر ہوں، لیکن وہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کے فاتح بنے اور وہ اجمیر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کو سواری کے لیے ہاتھی پیش کیا گیا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو گئے، اور جب ہاتھی پر سوار ہو گئے تو جو وہ ہوتا ہے نوجوان، اس نے جو ہے ہاتھی کو آگے دھکیلنا شروع کیا، تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ اس کی وہ لگام کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب ہاتھی کے لگام نہیں ہوتی، لگام تو گھوڑے کی ہوتی ہے، اور اس کی ایک ہاتھی تو میرے بس میں ہے، آپ کے بس میں نہیں آئے گا، میں اس کو چلاؤں گا۔ تو شہاب الدین غوری ہاتھی سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد گھوڑا منگوایا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ جس سواری کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو وہ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی آج یہی ہوا کہ میں نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہا کہ بھائی ہمیں ایکسپریس وے سے ہو کر کے چلنا ہے، اور پورا شیڈول میں نے اسی حساب سے طے کر رکھا تھا کہ وقت مقررہ پر پہنچ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا صاحب نہیں، ادھر سے چلیں گے تو راستہ کم ہے اور بہت فرق پڑ جائے گا، اس لیے یہ راستہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی بات پر اعتماد کر لیا، اور جو سفر پونے تین گھنٹے میں پورا ہونا تھا وہ تقریباً پونے 4 گھنٹے میں پورا ہوا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوسری چیز، آپ نے مجھے جو مہمان کی حیثیت دی ہے اس کو بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں مہمان نہیں ہوں بلکہ بھرتپور میرا گھر ہے۔ اس لحاظ سے میرا گھر ہے کہ میرا آبائی تعلق اسی ضلع سے ہے، اور اس ضلع میں ایک قصبہ ہے ندوئی، کسی زمانے میں مسلم تہذیب و تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور اس کا پرانا تاریخی نام آصف آباد ہے۔ شہاب الدین غوری جب ہندوستان کے اندر آئے تھے تو ان کے سپہ سالار تھے آصف خان، انہوں نے اس قصبے کو آباد کیا تھا، اور ہمارے آبا و اجداد وہیں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن 1918 کے اندر ایک بیماری آئی تھی لال بخار کے نام سے، اس کی وجہ سے بہت سارے خاندان یہاں سے مائگریٹ ہو کر کے کوٹا، بوندی، جھلواڑ چلے گئے تھے، اور وہاں پر مرکزی حیثیت ان خاندانوں کو حاصل رہی، اور آپ کے اس علاقے میں ان تینوں حکومتوں کے بڑے مطلب یہ کہیے کہ ان حکومتوں کو باقاعدہ اس علاقے کے لوگوں نے چلایا آزادی سے پہلے، اور آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہوا تو یہ صوبہ، یہ قصبہ اور آپ کے علاقے کے بہت سارے دوسرے مثلاً انڈون ہیں، یہ یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں مائگریٹ ہوئے، تو اس قصبے کے اندر 11 مساجد تھی، 2 قبرستان تھے، ایک عیدگاہ تھی، ایک آصف خان کا مقبرہ تھا، لیکن آج وہاں عیدگاہ اور مقبرہ اور قبرستان تو باقی ہے، باقی ایک بھی مسجد نہیں ہے، بعد میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے، اور یہاں سے جو لوگ مائگریٹ ہو کر کے گئے، میرے پھوپھی زاد بھائی نے 2019 میں جب پاکستان گیا تھا
تو انہوں نے مجھے ایک فہرست دی جس میں تقریباً 30 ایسے اعلیٰ افسروں کے نام تھے جنہوں نے آزادی کے بعد پاکستان کو چلایا، چیف سیکرٹری رہے، پلانر رہے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے وہاں پر پڑھائی چڑھے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا یہ ضلع جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہنڈون آپ کے ضلع کے اندر آتا ہے۔ ہندوستان کا پہلا چھاپے خانہ ہنڈون کے اندر قائم ہوا تھا آزادی سے بہت پہلے۔ پرنٹنگ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ بھرتپور ضلع میں شروع ہوا تھا ہنڈون کے اندر، اور تبلیغی تحریک کا تعلق تو آپ کے اس علاقے سے ہی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو یہاں مہمان نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ آپ سب کا بھائی اور میزبان میں بھی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، باقسموں بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان پر تو میں مختصر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے زیادہ گفتگو میں موجودہ جو حالات ہیں اور ان حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے اور تنظیمی استحکام کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر جو ہے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ حالات چل رہے ہیں ملک کے، ابھی مولانا نے جمعیت علماء ہند کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جب اس ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور حالات کو بھاپا کہ اب حالات کون سے رخ پر جانے والے ہیں، تو انہوں نے یہاں آ کر کے وہ کام کیا جس کو آپ اور ہم جمعیت علماء ہند کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کی ہماری اس تنظیم نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے اندر قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ آزادی کے اندر شریک نہیں رہی ہے، بلکہ آزادی کے اندر آپ جمعیت علماء ہند کا رول قائدانہ رول رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی۔ اگر آج جمعیت علماء ہند یہ کام نہیں کرتی تو ہندوستان آزاد شاید نہیں ہو پاتا، اور آج جو لوگ ستہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں اور ہمارے بارے میں الٹے سیدھے کمنٹس کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں، شاید وہ اقتدار کے اوپر نہیں ہوتے، کہیں گلی محلوں کے اندر جو ہے وہی سب کچھ کر رہے ہوتے جو آزادی سے پہلے وہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے اس ملک کو، اور خصوصی طور سے آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں، ان کو جمعیت علماء ہند کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ جو اقتدار انہیں نصیب ہوا ہے وہ جمعیت علماء ہند کی بدولت ہی ہوا ہے۔ لیکن ہم اپنی تاریخ کو، اپنی جدوجہد کو لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، بلکہ لوگوں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ امت مسلمہ ہی ہماری اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے، جمعیت علماء ہند کی جدوجہد سے واقف نہیں ہے۔ آج معاف کیجیے گا اگر کسی جدید تعلیمی ادارے کے اندر چل جائے، مدارس کی بات میں نہیں کرتا ہوں، لیکن آج بڑی تعداد ہماری جو ہے بچوں کی، نوجوانوں کی جو ہے تعلیمی اداروں میں، سیکولر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ان سے اگر آپ جمعیت علماء ہند کے بارے میں پوچھیں گے تو ایک تلخ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جمعیت علماء کے بارے میں 2 لفظ بھی نہیں بول سکتے، بلکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نام کی کوئی تنظیم کام کر رہی ہے۔ اور اب تو موجودہ جو تعلیمی پالیسی آئی ہے جس کا نفاذ 2025 سے ہو رہا ہے مرکزی حکومت کی، اس کے اندر تو سب کچھ الٹ دیا گیا ہے۔ جو تھوڑا بہت آپ کے ملت کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، اب اس کو بالکل ایک طریقے سے نصاب سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ سوچ اور وہ فکر مشرکانہ اور کافرانہ نظام تعلیم کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو آنے والی نسلیں ہماری ان اداروں سے مرتد ہو کر کے نکلیں گی۔ اس کے ساتھ ہی مدارس کی جو صورتحال ہے جس کے اوپر ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، ان مدارس کے اندر بھی اب بہت زیادہ آپ کی آزادی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ رات دن جس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، پرزن لگائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے علماء کرام احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حد تک ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جے پور کے اندر وہاں کا ایک ایم ایل اے ہے، بدماشی بہت زیادہ کرتا ہے بی جے پی کا، بابا جی جو ہے، اس نے ایک ممبر ایک جو ہے تحریر کلکٹر کو لکھ کر کے دی کہ صاحب یہاں شہر کے اندر بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہے مدرسے چل رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ اس نے تحریر دی تھی کلکٹر کو کہ اس کی جانچ کرائی جائے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، اور ہمارے بہت سارے مکاتب اور مدارس نے
جو مدرسوں کے بورڈ لگے ہوئے تھے وہ بورڈ اتار کے اور اندر رکھ دیے. یہ ڈر اور خوف کا عالم ہے اور ہم اس مقام کے اوپر پہنچ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا, مسلمان بتانا, اس میں شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے. اور ارتداد کی ایک لہر ہے جو پورے ملک کے اندر چلی ہوئی ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, اشارہ کنارے میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہماری بچیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایسے حالات کے اندر تنظیمیت کی ضرورت تو پہلے بھی تھی اور اسلام کا تو پورا نظام ہی تنظیمی تھی. چاہے جمعیت علماء ابھی قائم ہوئی ہو, لیکن جس دن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو ہے کار نبوت کو انجام دینا شروع کیا, اس دن سے ہی تنظیمیت اسلام کا بنیادی حصہ ہے. اور اس بنیادی حصے کو اور تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو روزانہ 5 وقت کی نماز, جمعے کی نماز, عیدین کی نماز, سال میں ایک مرتبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مکہ معظمہ میں اکٹھا ہونا, یہ سب کس بات کی کیا نام ہے طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام کے اندر عمارت بھی ہے جس کو امام کہا جاتا ہے. ہر جگہ چاہے کوئی بھی نماز ہو, آپ امام کے بغیر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. تو یہ اجتماعیت کا درس ہے جو روزانہ 5 بجے 5 مرتبہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن ہم مسجد کی حد تک تو اس اجتماعیت کے قائل ہیں, مسجد کے باہر اس اجتماعیت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ باہر آ کر کے ہم اپنی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں. اب تک جو ہو گیا ہو گیا, لیکن اب حالات جس رخ کے اوپر جا پڑے ہیں اس میں اس تنظیمیت کا اور اس کے استحکام کا تقاضا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یہاں صاحب ٹھیک ہے ہم جمعیت کے ذمہ دار ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے کہ اس نے جمعیت کو کتنا سمجھا ہے اور وہ جمعیت کو مقصد کو پورا کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہا ہے, کتنی کوشش کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو اسے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے جس مقصد کے لیے جمعیت علماء ہند کا وجود عمل میں آیا. اور آزادی سے پہلے جو ایک مقصد تھا وہ آزادی حاصل کرنا تھا, وہ چیز حاصل ہو گئی. اور تقریباً 65-70 سال تک ہم نے جو ہے کسی نہ کسی انداز میں سیکولرزم کو ڈھویا اور ہمارا اتنا ماحول خراب نہیں تھا. لیکن پچھلے 10-12 سال کے اندر جو ماحول پیدا ہو گیا ہے اور نفرت کی جو آندھی ملک کے اندر چل رہی ہے, اس نے جو ہے بہت ہی یہ کہیے کہ ایسے ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی. اور ذمہ داریاں 2 طرح کی پڑی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر, اپنے سماج کے اندر کس طریقے سے مربوط ہوں, منظم ہوں. ذرا سی باتوں کے اوپر اختلاف کرنا, میری بات نہیں مانی گئی اس لیے میں آپ کو نہیں مانتا, آپ کی بات نہیں مانی گئی میں نہیں مانتا, میرا جو ہے ہاتھ اوپر رہنا چاہیے. ذرا سی باتوں کے اندر ہم اپنی اجتماعیت کو 2 منٹ میں جو ہے ختم کر دیتے ہیں. مسجدوں کا حال دیکھ لیجیے, مدرسوں کا حال دیکھ لیجیے, تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیجیے, جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے باہر اگر جائیں, جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ ایک شعبہ یہ بھی کام کر رہا ہے کہ برادران وطن تک مسلمان اور اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچے, صحیح امیج ان کے سامنے آئے, اسلام کا صحیح تعارف ان کے سامنے ہو. تو تعارف کو کرانا تو دور کی بات ہے, ہمارے ذہن میں یہ آتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کام کرنے کا ہے. حالانکہ قرآن نے ہمیں جگہ اس بات کا حکم دیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہم خیر امت ہیں, لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں. لیکن کیا ہمارے ذہن میں ذرا سا بھی تصور آتا ہے کہ اس ملک کے جو کروڑوں لوگ کفر و شرک کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگیاں بھی ان سے متاثر ہو رہی ہیں, ہم بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, کیا ذرا سی دیر کے لیے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی, ہمارے بزرگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. الحمدللہ آج یہاں آپ کا میوات مسلمانوں کا چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہے. اگر آپ کے بزرگ جو ہے کام نہیں کرتے تو آپ بھی وہی کرتے ہوتے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, تو آج الحمدللہ آپ اور ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے نام لیوا ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ملک کا ماحول بدلے گا, ملک کے حالات بدلیں گے, اور آپ جو مینفع الناس والی جو کیفیت ہے انشاءاللہ وہ پیدا ہوگی. اب اس سب کے سب کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس سب کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد
जमीयत उलमा से चाहे करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हों, दीगर मुस्लिम तंजीमों से कुछ लोग जुड़े हुए हों, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों की मजमूई तंजीमों की जुड़े हुए लोगों की तादाद 2 से 3 4 करोड़ के बीच में है, जबकि आबादी आपकी 30 करोड़ है। 4 करोड़ किसी न किसी अंदाज से तंजीमों से जुड़े हुए हैं, बाकी जो है 26 करोड़ या 24 करोड़ लोग आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन 99% मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से है, और चाहे वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हो, लेकिन 95% मुसलमान जुमे के रोज जरूर मस्जिद के अंदर पहुंचता है। और वो एक बेहतरीन मौका होता है कि हम जो कुछ उसको कहना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वो एक अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम हमको दे दिया है कि बग़ैर पैसा खर्च किए, आज ये आपने यहाँ 150 लोगों का जो प्रोग्राम किया है, कितने इंतजाम करने पड़े हैं, कितने अखराजात आपको करने पड़े होंगे, लेकिन 95% मुसलमान हर जुमे को बग़ैर बुलाए तर्जुब जो है वो मस्जिद की तरफ दौड़े चले आते हैं, और वहाँ इमाम साहब उनको जो पैगाम देना चाहते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसको दीन तसव्वुर करके, इस्लाम तसव्वुर करके अक़ीदत के साथ सुनते हैं, और सुनने के बाद अमल करना चाहिए, लेकिन अमल कितना होता है ये आप और हम सब जानते हैं। तो ये मसाजिद का जो निज़ाम है, हमें इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और मस्जिदों के ज़रिए से समाज की तरबियत, इस्लाह माशरा की जो बात आ रही थी, मैं समझता हूँ अगर हमारे जुमों का निज़ाम बेहतर हो जाए, जुमों के खिताबात बेहतर हो जाएं, तो अलग से हमें किसी इस्लाह माशरे की कोशिशें और प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही नहीं रहे। तो एक तो ये है कि जुमे को बेहतर अंदाज में आप लोग इस्तेमाल करना सीखें, और जुमे के खिताबात को इस्लाह माशरा के लिए और मिली ज़रूरतों के लिए आप पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि मसाजिद को हमने सिर्फ नमाजों के लिए मुख्तस कर दिया है, ये इस्लामी तसव्वुर के बिल्कुल खिलाफ है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को हम उठा करके देखें तो मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स व तदरीस का काम भी अंजाम दे रहे हैं, मस्जिद नबवी का अदालत का काम भी अंजाम दे रही है, मस्जिद नबवी के अंदर बैतुल माल का निज़ाम भी कायम है, और वहाँ से गरीबों और ज़रूरतमंदों की आदत पूरी की जा रही है। मस्जिद नबवी से लश्कर रवाना हो रहे हैं, जंगों के दिन जो लश्कर जाते थे वो मस्जिद नबवी से उनको रवाना किया जाता था। मस्जिद नबवी के अंदर अदालतें लगती थी। गरज ये कि मुसलमानों के जितने जुमला मामलात हैं वो सारे के सारे जो है मस्जिदों के साथ वाबस्ता थे। अब हमने उन सबको मस्जिद से बाहर कर दिया है, नतीजा ये है कि हम हज़ारों मसाइल से दो चार हो गए। तो हमें अपनी मस्जिदों को मिली सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहिए। सिर्फ एक दो बातों की है कि आपके साथ चूँकि फी ज़माना सियासी जो सूरत हाल है उनकी, अगर आप सियासी कोई गुफ्तगू करेंगे कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट मत दो, तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस मसले पर तो एहतियात रखने की ज़रूरत है ताकि गैर ज़रूरी जो है खलफिशार पैदा नहीं हो। इसके अलावा जुमला मामला जो हैं उसका मरकज़ मस्जिद को बनाइए। मुसलमानों के दरमियान में झगड़ा हो गया, मस्जिद में बैठ करके तय हो। मुसलमानों के अंदर तलाक और खुला का मसला है, मस्जिद में आकर के हुआ है, तो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया जो हम थाना कचहरियों के अंदर खर्च कर देते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बचेगा, और फैसले इस्लामी शरीयत के मुताबिक होंगे तो अल्लाह ताला उन फैसलों के अंदर बरकत अता फरमाएगा। तो हमें अपनी सरगर्मियों का मरकज़ मस्जिदों को बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो हमारी जो तंजीमें हैं उन तंजीमों को हमें मुस्तहकम करना चाहिए, और उसमें भी खुसूसी तौर से जमीयत उलमाए हिंद जो आपकी हमारी तंजीम है और इस मुल्क की सबसे बड़ी आवाज़ है और इस मुल्क की सबसे पुरानी आवाज़ है, उस आवाज़ को हमें मजबूत करना चाहिए। आज मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जमीयत उलमाए हिंद 1919 में कायम हुई थी, तकरीबन 106 साल पूरे होने जा रहे हैं उम्र के, और एक और तंजीम है जिस मुल्क के अंदर फितना फसाद बर्पा कर रही है, जिसको आप और हम RSS के नाम से जानते हैं, वो 1925 के अंदर कायम हुई थी, हमारे 6 साल बाद कायम हुई थी। वो कहाँ पहुँच गई, उसने क्या कुछ कर लिया और हम कहाँ खड़े हैं, हमें उसका तकाबुल करना चाहिए। और तकाबुल सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए तकाबुल बराए तकाबुल हो, बल्कि वहाँ से अगर कुछ अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो उन्हें हमें इख्तियार करना चाहिए, और हमें इससे सबक लेना चाहिए
کہ وہ کفر اور شرک کے علم بردار ہو کر کے کتنے منظم کتنے آرگنائز وے میں کام کر رہے ہیں کہ آج وہ اس ملک کی سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں، اور ہم حق کے علم بردار ہوتے ہوئے، ہم اسلام کے علم بردار ہوتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوتے ہوئے، آج ہم جو ہماری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو ہمیں جمعیت علماء ہند کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کی سب سے پرانی اور سب سے مضبوط جماعت اور سب سے بڑی جماعت۔ اب وہ مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ممبر ہے۔ ممبر سازی کی یہ مہم جو اس وقت چل رہی ہے، اس کو بہت سرگرمی کے ساتھ آپ کو انجام دینا ہے، بہت سرگرمی کے ساتھ۔ یہ بنیادی کام ہے اس وقت جو آپ کو جون اور جولائی کے اندر کرنا ہے، اور جو ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کو مولانا بتا دیں گے۔ جو ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا ہے نہ صرف یہ کہ اس ٹارگیٹ کو بہت چھوٹا ٹارگیٹ ہے، نہ صرف یہ کہ اس ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے، بلکہ کوشش یہ کر کے اس ٹارگیٹ سے زیادہ آپ ممبر سازی کریں، تاکہ جو ہے جتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے اتنی ہی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اس کے لیے صدر محترم نے اس بات کی خصوصی تاکید کی ہے کہ ہم جمعیت علماء کو ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے، ایک ایک ڈھاڑی، ایک ایک محلے تک ہم پہنچائیں اور ہر نچلی سطح تک جا کر کے جمعیت کا نظام قائم کریں اور اس کی ممبر سازی کریں۔ ہم اگر نیچے تک، آپ کا یہ گاؤں ہے جو بھی نام ہو اس کا، اگر یہاں ممبر سازی ہو جاتی ہے تو یہاں کا ممبر، اس کے بارے میں مرکز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا گاؤں ہم سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا نظام مرتب کر دیا گیا ہے، تو آپ کی ذرا سی بھی یہاں پریشانی ہوگی تو مرکز کو معلوم ہو جائے گی، صوبے کو معلوم ہو جائے گی۔ وہ تبھی ہوگی جب آپ ہر گاؤں ڈھاڑی کے اندر اس کے ممبر سازی کر لیں گے۔ تو اس وقت جو بنیادی اس جلسے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ترغیب دی جائے کہ آپ ممبر سازی کے اوپر اپنی تمام توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور اگر آپ نے تمام توجہ مرکوز کر دی اور تمام مسلمانوں کو مرکزیت سے جوڑ دیا تو آپ کی تعداد کم نہیں ہے۔ آپ کو یہ اقلیت اقلیت اقلیت، مائنورٹی مائنورٹی، الپ سنکھیک کہہ کر کے جو احساس کمتری کا شکار بنا دیا گیا ہے، آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اقلیت نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور کبھی بھی جو ہے آپ اس ملک کے اندر اکثریت کے اندر نہیں رہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کبھی بھی اس ملک کے اندر اکثریت میں نہیں رہے، لیکن ہزاروں سال آپ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو آج آپ اس کے اندر کیوں مبتلا ہے کہ صاحب ہم بہت تھوڑے ہیں، اقلیت میں ہیں؟ ارے آپ 25-30 کروڑ کی تعداد میں، اور دوسرے لوگوں کو لے لیں، دوسرے لوگ جن کو آپ ایک زمرے میں ڈال دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کے جب ذمہ داروں کے بیچ میں بات ہوتی ہے تو ان کے اندر جو طبقاتی کشمکش ہے، ان کے اندر جو طبقاتی تقسیم ہے، جب ان کے پاس جا کر کے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں، برا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ہندو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم جو ہے بودھ ہیں، ہم جو ہے جو اپنی ذات کا نام لے کہتے ہیں کہ ہم اس سماج کے ہیں، ہم ہندو سماج کا حصہ نہیں ہیں، اور ہندو کہہ کر کے آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ تو پھر لے دے کر کے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ وہ تقریباً 15%، 12% کے اوپر آگے بات آ جاتی ہے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو ہندو اور سناتنی اور جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ جب 15% کی تعداد ہے، آپ تو 20% ہیں، پھر آپ اقلیت کے اندر کہاں؟ اور پھر آپ کے پاس تو ایک کلمہ واحدہ ہے جس کے اوپر آپ کا اجماع ہے، جس کے اوپر آپ تمام متحد ہیں، جو آپ کو ایک لڑی کے اندر پروتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو اس کو، عرب کی اس تاریخ کی طرف اشارہ ہے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا کی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بالکل نچلی سطح پر جا کر کے جمعیت کی ممبر سازی کریں۔ ابھی فی الحال کرنے کا یہی کام ہے۔ باقی جو کام اس میں بتائے گئے ہیں کہ جیسے مجلس منتظمہ کا تعارف، مجلس عاملہ کا تعارف، یہ ممبر سازی کا جب مرحلہ پورا ہو جائے گا اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی چونکہ یہ اختتام کو ہے، یہ ٹرم اختتام کو پہنچ رہی ہے، نئی ٹرم جو ہے شروع ہوگی، اس وقت انشاءاللہ العزیز جو ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جب ممبر سازی کا عمل پورا ہو جائے گا۔
تو ابھی آپ کو بنیادی توجہ ممبر سازی کے اوپر دینی ہے. بولیے آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈر اور خوف اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دیجیے. ابھی کل پر میں راستے میں آ رہا تھا, میں دیکھ نہیں پایا, ہمارے ساتھی وقار رحیمی صاحب نے مجھے بتایا کہ دو ایک دن پہلے مولانا محمود مدنی صاحب کا کوئی بیان آیا ہے اور مسجد اور مدارس کے سلسلے میں جو حالات اسکول کے اندر ہو رہے ہیں اور مسلم پرسنل بورڈ اور دوسری تنظیمیں جو کوششیں کر رہی ہیں, اس پس منظر میں جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں امکانی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے سے اس ملک کے اندر کوئی فتنہ و فساد نہ پھیلے. ہمیں اس بات کی امکانی کوشش کرنی ہے کہ اغیار جو اس ملک کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا ہم حصہ نہ بنیں, بلکہ ہم مثبت انداز میں ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے اس ملک کے تئیں, ملت کے تئیں, اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں. مساجد اور مدارس اور مکاتب کے سلسلے میں وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے جو مصیبت لائی جا رہی ہے اس مصیبت کا مقابلہ ہم قانونی طور پر کرنے کی کوشش کریں. اور وہ قانونی طور پر کرنے کی کوشش کیا کریں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی کے اندر دو واقعات ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جو مدرسے رجسٹرڈ نہیں تھے ان کو جو ہے بند کرنے کا حکم نامہ جو ہے یو پی گورنمنٹ نے, کیونکہ اس وقت وہ پیش ہیں سب سے زیادہ, انہوں نے جاری کر دیا. جمعیت علماء ہند بورڈ گئی اور بورڈ سے یہ فیصلہ اپنے حق میں کروا کے لائے کہ حکومت اس طریقے سے دینی تعلیم جہاں دی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کا دستوری اور بنیادی حق ہے, اس سے مسلمانوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا, اور مسلمانوں کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا اور حکومت کو اپنے اس آرڈر کو واپس لینا پڑا. لیکن اس کے بعد بھی ایک چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی, پڑھی ہوگی کہ تقریباً 350 مساجد اور مدارس کو یا تو منہدم کر دیا گیا یا ان کو سیل کر دیا گیا اس آرڈر کے باوجود. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوسری ہے. مذہبی تعلیم دینا یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ اس کی دوسری وجہ ہے کہ ہمارے پاس کاغذات نامکمل تھے. ہم نے تعمیرات تو بڑی بڑی کر لی لیکن اس کا نقشہ پاس نہیں کرایا, ہم نے جو ہے اس کا وقف نامہ نہیں لکھوایا, ہم نے اس کو جو ہے وقف رجسٹرڈ نہیں کروایا, یا جو قانونی ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہے؟ حکومت اس کی آڑ لے کر کے کہ یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں بلڈوزر چلا دیتی ہے. تو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو مساجد, مکاتب, مدارس ہیں ان کی جو قانونی فارمیلٹیز ہیں, قانونی جو ضروریات ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا ہے. اور حال ہی میں جو امینڈمنٹ آیا ہے وہ حالانکہ سپریم کورٹ میں جو ہو ہے, چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کرانا ضروری ہوگا وقت کے اندر. جہاں ضرورت ہوگی, سب کو نہیں لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ کو اپنے اداروں کو یا مدرسہ بورڈ کے تحت یا وقت کے تحت رجسٹرڈ کرانا ہوگا. اور اگر آپ اپنے مدرسوں کو مدرسہ بورڈ کے تحت جیسا کہ جمعیت کی پالیسی ہے رجسٹرڈ نہیں کراتے ہیں تو دوسری جو قانونی فارمیلٹیز ہیں وہ آپ پوری کر لیجیے. آپ پوری اطمینان کے ساتھ دینی تعلیم دیجیے, کوئی آپ کے اوپر جو ہے انگلی نہیں رکھ پائے گا. ہندوستان کے دستور کے اندر اس بات کی جا رہی ہے. تو مولانا محمود مدنی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان قانونی ضرورتوں کو پورا کریے اور قانونی لڑائی کے ذریعے سے آپ اپنے اداروں کا تحفظ کریے. اس کے باوجود بھی اگر حکومت کی بدنیتی سامنے آتی ہے تو ہمارے سامنے پھر راستہ کھلا ہوا ہے کہ جس حد تک اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے ہم اپنی جان, اپنے مال اور اپنی چیزوں کا تحفظ کے لیے جو انتہائی قدم ہو سکتا ہے وہ اٹھانے کے لیے ہم آزاد ہیں. تو آپ یہ ایک بیان ان کا آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور کسی خوف اور کسی مطلب پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پہلی فرصت کے اندر قانونی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگ جائیے اور اس کے لیے آپ کے پاس اگلے 6-7 مہینے کا ٹائم ہے. نوٹیفیکیشن ہو جائے گا نئے جو قانون کے تحت اور اس کے بعد آپ کو 6 مہینے کا ٹائم ملے گا جس میں آپ پورٹل کے اوپر اپنے اداروں کو یا مسجدوں کو اوقاف کی جائیدادوں کو آپ رجسٹرڈ کرا سکیں گے. اس سے پہلے ان کے قانونی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر لیجیے اور پھر اس قسم کا جب مرحلہ آئے اور ضرورت ہو آپ کی وہ اپنے جو ہے ذمہ داروں سے اور وکلاء سے اور قانون ماہرین قانون سے
ہماری کوشش یہ ہے کہ کل مجھے آنے میں تاخیر کی وجہ یہ بھی رہی کہ کل ہم نے جے پور شہر کے تمام مساجد کے ذمہ داران کو اور ائمہ کو اکٹھا کیا تھا. تقریباً 400 مساجد ہیں جے پور، ان کی ذمہ داروں کو اکٹھا کیا تھا اور وقت کے ماہرین کو اور ان قانونی معاملات کے ماہرین کو بلا کر کے ہم نے وہاں پر جو ہے ان تمام چیزوں کو پیش کیا تھا کہ جو قانونی اڑچنیں ہیں، قانونی ضروریات ہیں، ان کو کیسا پورا کر سکتے ہیں. وہ چیز ہم نے رابطۂ مدارس کے بعد رابطۂ مساجد و مدارس کے نام سے ایک ادارہ الگ سے ہم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے جے کی سطح پر، اس کے تحت کروایا تھا. اور ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ابھی ماہرین کے خدمات ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اگلے جو ہے جون اور جولائی کے اندر اور اگست تک ہم ان ماہرین کے خدمات ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر دینے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کو جمع کر کے وہاں ان لوگوں کے ذریعے سے قانونی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں وہ کرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. جمعیت علماء کو مضبوط کرنا ہے. جمعیت علماء کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو مضبوط کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کی مضبوطی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کا اتحاد اسی پر منحصر کرے گا کہ جمعیت علماء جتنی مضبوط ہوگی اس ملک کے اندر اتنے باوقار انداز سے آپ جی سکیں گے، باوقار انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم تھوڑی سی محنت کر لیں. یہ اس وقت تھوڑی سی 1-2 مہینے اگر ہم نے محنت کر لی اور جم کر کے ممبر سازی کر دی اور جو ٹارگیٹ ہے اس سے زیادہ ممبر سازی کر دی تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال 6 مہینے کے اندر جمعیت علماء اس ملک کے اندر اس مقام کے اوپر آ جائے گی. تو پھر کسی کو کچھ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اور بحیثیت ملت خیر اور امت وسط کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے علماء کرام جو اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتے ہیں اس حق وراثت کو دوسروں تک منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.